آگے جی حاشیہ نمبر ہے 27 27 نمبر. سوال کا جواب دینے کی حکمت. میں نے آپ یعنی ابن سدکین کہتے ہیں کہ میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا جس کا مفہوم یہ ہے: عالم کا ہر وہ مسئلہ جس کے بارے میں کسی صاحب تحقیق عارف سے پوچھا جائے تو ہر سوالی کے حق میں اس کا جواب اس سوالی کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے. اور جب تو کسی عارف کو سوالی کے بارے میں یہ کہتا سنے، اس کو تھوڑا سا کھول لینا پہلے دو جملوں کو، بڑا یعنی زبردست بات ہے. عالم کا ہر وہ مسئلہ جس کے بارے میں کسی صاحب تحقیق عارف سے پوچھا جائے تو ہر سوالی کے حق میں اس کا جواب اس سوالی کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے. یعنی کہ جو پوچھنا چاہ رہا ہے اتنی ہی استعداد اسی لیول پہ جا کے اس کو جواب دینا چاہیے. یہی ہے نا؟ نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی صاحب تحقیق ہے نا تو وہ ہر مسئلے کا جواب اس سوالی کے حوالے سے دے گا. سوالی کا دیکھے گا نا، اگر سوالی کا لیول ہے تو اس کو یہ، ایک دوسرے کا اس کو دوسرا، تیسرے کا اس کو تیسرا. یعنی ایک ہی طرح کا سوال نہیں ہے، ایک گولی سب کو نہیں دے گا. نہیں، لیکن وہ لیول ہوں گے پر جواب وہ مطابقت میں ہوگا، پر جتنی اس کی وہ فہم ہوگی اس کے مطابق اس کو بتائے گا. سمجھ تو اس کو اتنا ہی آئے گا نا. جیسے اب زیادہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو سوال بندہ ایک پوچھ رہا ہے، ایک بندہ پوچھ رہا ہے، تو سب کے مائنڈ میں سوال تو آ گیا کہ یہ سوال ہے، تو پھر ہر ایک کی علمی سطح کے مطابق اس کو سمجھ آئے گا نا وہ سوال. جواب اس طرح کا مطلب ہوگا درمیانہ سا کہ سب کے لیے وہ ہو، یہ نہیں کوئی اتنے لیول کا ہوگا خالی ایک ہی بندے کو سمجھ آئے تو پھر محفل کا وہ بات تو نہ بنی نا. اچھا جی، پھر عارف کے ہر سوالی کے حق میں اس کا جواب اس سوالی کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے. اور جب تو کسی عارف کو اس سوالی کے بارے میں یہ کہتا سنے، نہ تیری اتنی رسائی ہے اور نہ تجھے یہ مسئلہ درپیش ہے، تو جان لے کہ اس عارف نے اس سوالی کے مزاج کے مطابق ہی یہ بات کی. نہیں، انہوں نے پتا نہ تیرے آئے نہ تو کوئی اس نے جواب جو ہے تو جیسے چل لے کے ویسے چیکنگ ہستے ہیں یا ٹیسٹنگ ہستے ہیں، کیونکہ اس طرح کے لوگ ہیں نا، یہ جو پیچھے والے ہیں نا اس سے ریلیٹڈ ہے. یہ ہمارے یہاں بھی اس طرح کے بہت ہیں نا، تو وہ اس طرح کے جواب دو تو اگلے اور زیادہ کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں یہ تو بڑا. اسی طرح کے سوالات ہمارے اس میں بھی ہیں دوست، وہ بھی کرتے تھے. کون یاد ہے تجھے بعد میں بتاؤں گا. اچھا جی، تو چلیں جی، اگر وہ صاحب دیکھ رہے ہیں یا اور کوئی دیکھ رہا ہے تو کم سے کم شیخ کی یہ بات ان تک پہنچ گئی ہے کہ سوال کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی اور کے امتحان لیں. سوال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کا سمجھ نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، طلب ہے، تو آپ اس کے حوالے سے کسی سے بھی کوئی بات پوچھ لیں. تو اپنی علمیت جھاڑنا جو ہے وہ سوال کا مقصد نہیں ہوتا. جی، نہ تیری اتنی رسائی ہے اور نہ تجھے یہ مسئلہ درپیش ہے، تو جان لے کہ اس عارف نے اس سوالی کے مزاج کے مطابق ہی یہ بات کی. اسی طرح جو وقتاً فوقتاً قبض اور تنگی میں ہی رہے، مجھے تو اس کے جواب کا وقت ہی نہیں ملتا. جیسے کوئی یہ کہے ہم قبض میں ہیں وغیرہ وغیرہ. سو جب مجھ سے سوال ہوا تو میں نے اسی کے مطابق جواب دیا جو اس معاملے کا تقاضا تھا، یا سائل کے مزاج کے مطابق جواب دیا. اگر کسی نے کوئی ایسا سوال کیا اور حاضرین محفل میں ایسا شخص بھی موجود تھا کہ جس کے لیے اس سوال کا جواب نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو پھر میں خاموشی اختیار کرتا ہوں کہ یہی مصلحت کا تقاضا ہے. کیونکہ اگر میں سوالی کو اس کا جواب دوں گا تو یہ اس کے ساتھ بیٹھے شخص کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا جو اہل ذوق میں سے نہیں، اور اگر میں اس محجوب شخص کے مزاج کے مطابق اسے جواب دوں گا تو وہ اس سے مطمئن نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کا سینہ اس سے ٹھنڈا ہوگا. میری خاموشی سے ایک زیرک سوالی بات سمجھ جائے گا اور کسی مناسب وقت پر اپنا سوال دہرا کر اس کا جواب پائے گا. یعنی وہی بات ہے کہ ایک ہی کوئی اس لیول کا سوال پوچھ لے کہ اس کا جواب شیخ دیں، اور جو ساتھ اس کے بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے وہ نقصان دہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ خاموشی اختیار کر لیتا ہوں، میں بات نہیں کرتا. یعنی شیخ جواب نہیں دیتے، وہ چپ کر دیتے ہیں. جو بندہ زیرک ہوگا اور جو سمجھدار ہوگا، یہ نہیں کہ وہ کہنی جو شیخ انہوں نے جواب ہی نہیں دیا، اسے پتا ہوگا کہ یہ خاموشی کیوں اختیار کیا. تو پھر بندہ دیکھے جب اکیلا ہے کوئی ساتھ اور نہیں ہے تو پھر وہ سوال پوچھ لے. ویسے تو یہ ہوتا ہے اگر کوئی خاموشی اختیار کرے تو وہ کہتے ہیں جو یہ بڑا عالم بنا پھرتا تھا، اس کو تو جواب ہی نہیں آیا. اسی طرح وقتاً فوقتاً جو قبض اور تنگی میں ہی رہے، مجھے تو اس کے جواب کا وقت ہی نہیں ملتا. جیسے ہی کوئی یہ کہے کہ ہم قبض میں ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پر شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جواب ہے وہ بھی ظاہری بات ہے سوال کے حال کے مطابق ہے نا. اب شیخ اگر حالت قبض میں نہیں ہے اور بندہ حالت قبض میں ہے تو شیخ اب حالت اپنی چھوڑ کے قبض میں جا کے تو اس کو جواب نہیں دیں گے. شیخ کہیں گے جب کبھی گئیں گے تو ہم پھر دیکھ لیں گے اس کو. تو یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی حالت مختلف ہے. جب تو اس حالت میں نہیں ہوگا تو پھر پوچھ لینا. کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے جس حالت سے سوال کیا ہے، جواب دینے والے نے بھی اس حالت سے ہی اس کا جواب دینا ہے نا، کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ جواب ہے.
تو اگر وہ بندہ کسی اور احوال میں ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ فی الوقت آپ کے سوال کا جواب نہ دے. یہ شیخ کا مراد ہے کہ مجھے تو اس کے سوال کا جواب کا وقت ہی نہیں ملتا. یہ نہیں ہے کہ شیخ سارا دن اتنے مصروف تھے کہ وقت نہیں ملا, مطلب وہ اس حالت میں ہی نہیں آئے, وہ کسی اور حالت میں, بست کی حالت میں یا کسی اور کیفیت میں ہی نہیں آئے. اور پھر کہتے ہیں سو جب مجھ سے سوال ہوا تو میں نے اسی کے مطابق جواب دیا جو اس معاملے کا تقاضا تھا, یا سائل کے مزاج کے مطابق جواب دیا. جواب یہ کسی سوال کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی الٹیمیٹ سوال جواب ملتا ہے. جواب یہ ہے کہ آپ کے حق میں یہ جواب ہے اس سوال کا, کسی دوسرے شخص کے حق میں اس سوال کا کوئی دوسرا جواب ہوگا, کیونکہ اس کا حالت بھی چینج ہے, اس کے معاملات بھی چینج ہے, اس کی استعداد بھی چینج ہے. تبھی وہ قبض والی بات بھی کی ہے نا. ہاں قبض والی بات تو یہ بھی ہے نا کہ جواب دینے والا بھی چونکہ وہ کہتا ہے جی میں تو بھی اس معاملے میں جب میں جاؤں گا تو دیکھ لوں گا, مجھے کیڑی جلدی ہے, ٹھیک ہے بس سوال کر لیا, لازمی تو نہیں ہے نا. تو یہ ہے. اور پھر آگے حاضرین کا تو بتا ہی دیا کہ جی ایسا بندہ ہے کہ ایک جگہ پہ بندے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص نے کوئی ایسا سوال کر دیے, باقیوں کو اس کا مطلب نہیں پتہ ہو, سب کے سامنے جواب دیا جائے گا تو ان کو اس کا نقصان ہو جائے گا. تو اس وجہ سے شیخ کہتے ہیں کہ میں جواب نہیں دیتا اور بعد میں اکیلا ہو تو وہ میرے سے پوچھ لیں. تو یہ سوال اس کا جواب دینے کی حکمت ہے. آگے جناب چلو میں آخری پڑھتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ اس کو مکمل کرتے ہیں. سوالات لیں گے. اگلا جناب ہے صفحہ نمبر 70 ہے, کلام شیخ کو ان کی مراد پر سمجھو, 28 نمبر ملفوظ ہے. میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا اور آپ کے سامنے آپ کی کتاب فتوحات مکیہ میں سے ایک حصہ پڑھا گیا. اس میں آپ کا یہ قول بھی تھا کہ حس بھی غلطی کھاتی ہے. تو اس موقع پر شیخ اکبر نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے. تو ابن سودکین نے چونکہ ان کے ساتھ شیخ کے ساتھ ان کے درس میں شریک ہوا کرتے تھے, فتوحات مکیہ کا درس چل رہا تھا اور وہاں پر شیخ اکبر میں ایک جملہ پڑھا گیا کہ شیخ اکبر نے کہا کہ حس بھی غلطی کھاتی ہے. تو پھر شیخ نے اس اپنے جملے کی آگے تشریح کی ہے. تو یہ کہتے ہیں وہ تشریح کیا ہے وہ یہ ہے, فرماتے ہیں یہاں ایسی باتیں بھی ہیں جو ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ لوگ انہیں ایسے سمجھتے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ ایسی نہیں ہوتی. یعنی کہ جو میں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ حس بھی غلطی کھاتی ہے, تو یہ میں نے لوگوں کے لیے لکھا ہے. عمومی طور پہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جی عقل بھی غلطی کرتی ہے, حس بھی غلطی کرتی ہے, تو یہ جنرلی بات ہے. لیکن حقیقت میں میرے نزدیک ایسا معاملہ نہیں ہے. حقیقت میں حس غلطی نہیں کھاتی. ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے وہی کچھ کہا جو بعض دیگر لوگوں نے بھی کہا کہ حس بھی غلطی کرتی ہے, جبکہ ہمارے نزدیک حس کبھی غلطی نہیں کرتی. ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے شخص تک ہماری یہ بات پہنچے جسے ان معاملات کے حقائق کی خبر نہیں اور وہ یہ کہے کہ شیخ کا یہی مذہب ہے. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر ہو سکتا ہے فتوحات میں کوئی بندہ یہ جملہ پڑھ لے اور میں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ حس بھی غلطی کھاتی ہے, اور وہ یہ جملہ میرا اٹھا کے کہ جی شیخ اکبر تو یہ دیکھیں اس قول کے قائل ہے کہ حس بھی غلطی کھاتی ہے. لیکن یہ قول میں نے دیگر لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھا ہے, میری اپنی رائے اس سے مختلف ہے. وہ خیر رائے شیخ نے اس جگہ بھی بیان کی ہے فتوحات میں, اس جگہ بھی بیان کی ہے اور جگہوں پہ بھی بیان کی ہے. آگے کہتے ہیں جب میں کسی اشری کے قول سے کسی معتزلی کے مسئلے کا رد کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں اس اشری کا اعتقاد رکھتا ہوں. یعنی کہ دو پارٹی ہیں, اگر آپ کسی ایک پارٹی کے خلاف بات کر رہے ہیں تو دوسری والا سمجھتا ہے کہ نہیں یہ تو ہے ہی ہے. اگر آپ پی ٹی آئی کے خلاف کر رہے ہیں وہ کہتا ہے یہ نون لیگ کا ہے. نون لیگ کے خلاف بات کریں گے نہ بھی آپ دوسری پی ٹی آئی وہ کہے گا نہیں یہ پی ٹی آئی, یعنی وہ خود سے پریزیوم کر لیتا ہے نا, وہ کہتا ہے کہ ہاں نہیں یہ مطلب اگر اس کی مخالفت کر رہے تو اس کا مطلب اس کے حق میں ہے. ضروری تو نہیں ہے, یہ ضروری تو نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے, لیکن لوگ اس طرح سمجھتے ہیں. تو شیخ کہتے ہیں جب میں کسی اشری کے قول کا کسی معتزلی کے مسئلے سے رد کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں خود اشری ہوں یا اشری کا اعتقاد رکھتا ہوں, یا اس کے الٹ اگر معتزلی کے قول کا اشری سے کروں میں اعتقاد نہیں رکھتا, میں ویسے جنرل بات کر رہا ہوں. فرماتے ہیں میری مراد یہ ہوتی ہے کہ اس حجت کا ابطال اس دوسری حجت سے ہے. یعنی کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ دوسرے والے اس کی بات اس کی ان سے رد ہو رہی ہے, تو ان کی بات میں ویلیو نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں ویلیو نہیں ہے بات میں, وزن نہیں ہے. جہاں تک میرے اعتقاد کی بات ہے تو وہ کوئی دوسرا معاملہ یا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ میرا تیسرا بھی ہو سکتا ہے, نہ میں اشری ہوں نہ معتزلی ہوں, میں کوئی تیسری بات بھی کر سکتا ہوں کہ جو مجھے اپنی میری دلیل میں غور و فکر سے سمجھ میں آیا. تحقیق ہے یہی نا. ہاں آگے فرماتے ہیں ہماری کتابوں میں ایسے مقامات ہیں ان کا دھیان رکھنا لازم ہے. یعنی کہ شیخ کی کتابوں میں فتوحات میں اور باقی کتب میں ایسی بہت سی باتیں ہیں کہ آپ سمجھ لیں گے کہ شیخ کسی کا رد کر رہے ہیں تو یہ شیخ کا قول ہے, یہ شیخ کا قول نہیں ہے. شیخ کا قول کوئی اور ہے, وہ آپ کو علیحدہ سمجھنا پڑے گا. یہ تو صرف آپ شیخ ان کی جو ہے نا حجت اس کا ابطال کر رہے ہیں. آگے جی کہتے ہیں ابن سودکین لکھتے ہیں اس کے بعد شیخ اکبر نے ان میں سے بعض مقامات کو مجھ پر واضح کیا, یعنی کہ جو کتابوں میں شیخ نے ذکر کیے تھے, اور فرمایا کہ جب کبھی ایسا مقام آیا تو میں یہ تجھ پر واضح کروں گا تاکہ تو اسے جان لے, اس کے حکم کو پورا کرے اور اس میں ہمارے قصد کو بھی جانے.
تو چونکہ وہاں پر شیخ اپنا خود درس دیتے تھے تو جو بھی لوگ ہوتے تھے شیخ ان کو بتا دیتے تھے کہ جی یہ جو بات ہے اس کا یہ مطلب ہے، اور یہ میں نے قول لکھا ہے تو اس کا یہ اس لیے لکھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بھی یہی میرا اعتقاد بھی یہی ہے۔ ہاں اگر کسی صوفی کا قول وہ نقل کریں تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ میرا بھی یہی اعتقاد ہے جو صوفی نے کہا ہے، وہ کہیں کہ وہ اگر کہہ رہے ہیں تو وہ کسی اور کانٹیکس جس کانٹیکس میں بات کر رہے ہوتے ہیں پھر اسی کے حساب سے اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو بات فتوحات میں یہ شیخ اکبر نے فتوحات مکیہ باب نمبر 6 میں لکھی ہوئی ہے، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی حص میں بہت غلطی ہیں، تو یہ اس کی شرح تھی، اور اس میں جو نہیں ہے یہ باقی تفصیل ہے۔ تو بس ابھی اپنی آج کی بیٹھک کا ادھر اختتام کرتے ہیں۔ تو 10 منٹ ہمارے پاس ہیں، 7-8 منٹ سوال و جواب کے لیے۔ شروع میں جن بندوں نے سوال نہیں کیے تو وہ آپ سوال کر سکتے ہیں پوری بیٹھک میں، کہیں سے بھی، مطلب پورے کوئی بھی سوال ہے تو ویسے لکھ دیں تو وہ بعد میں ہم دے دیں گے، لیکن نہیں لکھا تو اگر وہ بھی کو کرنا چاہے تو اس کا جواب جو نہیں ہے وہ فی الحال ہم دے دیتے ہیں۔ تو جو سوال آئے ہیں سب سے پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے سلام دیا، پہلے ان کے سلام جواب دے دیں۔ سلام فرزین یامین صاحب نے سلام دیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سہیب خان صاحب نے سوال کیا کہ مخلوق کو حق تعالیٰ سے کھولنے سے کیا مراد ہے؟ سے مراد اشیاء کی حقیقت کھولنا ہے۔ فتح حاصل ہو جائے تو عالم کی طرف آئے اور حق تعالیٰ سے کھولے۔ وہی بات ہم ڈسکس کر چکے تھے نا، یہ بات ہم بتا چکے تھے کہ حق تعالیٰ سے کیسے کھولے اس کو، یعنی باقی چیزوں سے جب قطع نظر کر کے وہ صرف اور صرف اس کی طرف جائے گا، باقی چیزوں پہ اس کی نظر تو نہیں ہوگی۔ جیسے یہ لکھا ہوا ہے نا کہ شیخ ابو مدین مریدینوں کی وہ مطلب رائے طریقت میں ان کی جو تھی فتح کی طرف نہیں لے کے جاتے تھے، شروع میں ملکوت کی سیر تک نہیں کرواتے تھے کیونکہ اس میں خطرہ ہے، تو وہ اپنے نفوس کو گرویدہ ہو جاتا ہے بندہ، یعنی اس حق وجہ تعالیٰ کی سے طرف لے کے جاتے صرف اور یعنی باقی ساری چیزوں سے نظر بچا کر صرف اور صرف ان کی نظر حق تعالیٰ پہ رکھتے تھے۔ تو یہ حق تعالیٰ سے کھولنے سے مراد یہی ہے کہ وہ حق تعالیٰ سے جو بھی عمل ہے وہ میری ساری نظر حق تعالیٰ پہ ہو۔ دوسرا مطلب اگر کہا جائے کہ ہر کسی چیز کا مطلب ہے کہ اسباب کو چھوڑ دے اور مسبب الاسباب پہ نظر رکھ، دھیان رکھ، جس چیز کو بھی دیکھ کہ یہ چیز ہے تو یہ نہ دیکھ کہ یہ چیز جو ہے اس وجہ سے آئی ہے، یہ اس وجہ سے آئی ہے، وہ کہے کہ یہ چیز ہے، اچھا حق تعالیٰ نے اس کو ایجاد کیا تو آگے، تو یہ حق تعالیٰ سے کھولنا ہے، یعنی حق تعالیٰ کی طرف ہر چیز کا لوٹانا، یعنی کیوں کرنا، یہ کیسے تھی، یہ کیوں پیدا کیا، یہ چوں چنا والے چکر، یہ جو سائنس والا چکر ہے نا کہ جی دیکھیں اس کے پیچھے یہ تھا، اس کے پیچھے یہ تھا، ایٹ دی اینڈ پہ وہ جا کے پھر چپ کر جاتے ہیں۔ تو یہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا وہ مریدین کا، نا جیسا راستہ بھی لمبا ہے تو یہ سائنس کا راستہ بھی بڑا لمبا ہے، اگر آپ اس پہ چلیں گے سبب کرتے کرتے جائیں گے تو ایٹ دی اینڈ، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بندہ اس میں گم ہو جاتا ہے نا، پھر بندہ اس کی تحقیق شروع کر دیتا ہے تو اصل معاملہ جو تھا حق تعالیٰ والا وہ وہیں پہ رہ جاتا ہے۔ تو حق تعالیٰ سے کھولنے سے مراد تو یہ ہے صوفیاء کا جو ہے نا وہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ حق تک پہنچائیں، تو یہ لمبے چبیڑوں میں وہ نہیں ڈالتے کہ جی آپ اس طرح بھی کریں تو اس طرح بھی کریں۔ آگے جناب سہیب خان صاحب سوال ہے، نفس کو چھوڑنے سے مراد وظیفوں عبادتوں کی لذت کو چھوڑنا ہے؟ آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن جو اصل بات تھی وہ ہم نے بات پہلے اس کو ان کے جو سوال ہے اس کا بھی جواب ہم دے چکے ہیں پہلے، جب ڈسکس کیا نا ہم لوگوں نے، وہی پہلے تھا کہ جو مجاہدات والا معاملہ اس میں نہیں، اس میں پھر روزوں والا تھا، پھر نمازوں والا تھا، مزاج سے بیسیکلی نکلنا۔ ہاں بس مزاج سے نکلنا ہے۔ تو نفس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے مزاج سے نکلیں۔ تو لذت کو چھوڑنا تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز میں لذت اس وجہ سے آ رہی ہے کیونکہ آپ کا نفس چاہ رہا ہے تو وہ لذت نفسانی لذت ہے، لیکن اگر آپ نفس کے الٹ بھی کر رہے ہیں اور پھر لذت آ رہی ہے تو وہ نفسانی نہیں ہے، کیونکہ اب تو نفس کے آپ خلاف کر رہے ہیں تو آپ کو لذت۔ اگر دیکھیں، اگر بال فرض ایک بندے کو بھوک لگی ہوئی ہے، وہ کھانا کھاتا ہے اس وجہ سے، یہ اپنے مائنڈ میں نیت رکھ کے کھاتا ہے کہ میں کھاؤں گا اور میرے جسم میں طاقت آئے گی، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر سکتا ہوں، پھر تو وہ بات بنتی ہے۔ ایک بندہ کہے نہیں یار ذرا فٹ سی چیز ہونی چاہیے، بریانی ہے نہیں وہ ذرا میں کھاؤں، تو وہ اس میں نفس کے لیے کر رہا ہے۔ ہاں اگر وہ اس کو دل کر رہا ہے تو وہ نہ کھائے، تھوڑی سی کوئی اور چیز کھا لے سادی سی، اس طرح سے، مطلب یہ مثالاً میں بتا رہا ہوں۔ ہاں یہ مثال بتا رہے ہیں، لیکن اس میں وہ تفصیل اس میں کافی ساری ہے، لیکن وہ پھر ابھی۔ سمینہ عظمت صاحبہ کا سوال تھا، کیا استعداد میں اضافہ ممکن ہے؟ استعداد جو ہے بس اتنی ہے جی، ہر بندے کی اپنی اپنی استعداد ہے، جتنی پرواز ہے۔ استعداد کے اوپر ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے نا اصطلاحات میں، آپ وہ دیکھیں، دیکھی ہوگی خیر آپ نے، لیکن اس میں آپ کو اس کا جواب ملے گا کہ استعداد میں دیکھیں انسان سارے برابر ہیں، دیکھیں انسان بھی برابر ہیں، اور جیسے جانور ہیں نا ان میں کبوتر ہیں، کبوتروں کی نسلیں مختلف ہیں۔ ان استعداد کی جہاں تک بات ہے، ایک کبوتر ہے جس کے اندر استعداد ہے کہ وہ آسمان میں نکل جاتا ہے، اتنا اونچا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور ایک ہے جو صرف اور صرف نیچے پرواز کرتا ہے، اس کی اتنی استعداد نہیں، اوپر جا ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اتنی کیپیسٹی ہے اس کے اندر، وہی کہہ رہی ہے نا کہ اضافہ کر سکتے ہیں، اضافہ نہیں کر سکتا نا، یہ اضافہ نہیں کر سکتا، یہ ساری زندگی اگر لگا رہے تو یہ اس تک نہیں پہنچ سکتا جو مرضی ہو جائے۔ آپ ویسے وہ ویڈیو دیکھیں کیونکہ اس اصطلاح کے اندر جو نہیں ہے شیخ کا ہم نے بنیادی مکمل استعداد کا جو نظریہ ہے نا وہ پیش کیا ہے، ابھی فی الحال میرے ذہن میں وہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں، لیکن اس میں یہ بات اسی طرح ہی ہے کہ استعداد جو ہے جتنی جس کی ہے بس اتنی ہے،
تو وہ اگر کوئی اضافہ کرتا بھی ہے تو وہ بیسیکلی استعداد کے اندر ہی وہ اضافہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عام بندہ جس کی استعداد ایک عامی کی سی تھی اور وہ اٹھ کے کہے کہ جی میں ایک اعلیٰ درجے کا ولی بن گیا ہوں, اس کے بعد اٹھ کے کہے جی میں اعلیٰ درجے کا نبی بن گیا ہوں, اور اس کے بعد اٹھ کے کہے جی میں تو اللہ بن گیا ہوں. تو کہنے کا مطلب ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ اس کی استعداد نہیں ہے. تو یہ استعداد کو آپ اس طرح لیں کہ ایک حد تک جو اس کی اپنی کیپیسٹی کے اندر جو چیزیں آتی ہیں نظام میں, اس حد تک تو وہ اپنا اندر سے جو اضافہ ہے وہ کر سکتا ہے, لیکن وہ ایک ذاتی طور پہ اضافہ نہیں ہو سکتا کہ جی بالکل ہی ہٹ کے حقیقت سے ہٹ کے اضافہ. اب دیکھیں یہ استعداد کی جہاں تک بات ہے, اب دیکھیں ایک بندہ اگر ہم کہتے ہیں جی کہ جو کچھ بھی ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہے, ٹھیک ہے, پھر وہ کہتا ہے جی کہ پھر دعا کا کیوں کہا گیا کہ تم دعا کرو گے تو تمہاری وہ تقدیر بدل جائے گی. تو کسی نے کہا کہ تم دعا بھی تمہاری اسی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تم دعا کرو گے تو تمہارا یہ کام ہوگا. جیسے آپ نے کہا ہے نا کہ استعداد اگر کسی کی بڑھتی ہے تو اس کی استعداد کے اندر ہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہے کہ وہ بڑھے, تو اسی طرح ہے کہ وہ دعا بھی اس کے اندر ہے کہ وہ دعا کرے گا تو یہ کام اس کا ہوگا. لیکن استعداد کے حوالے سے آپ وہ ویڈیو اصطلاح والی دیکھ لیں, اس پہ آپ کو بات واضح ہو جائے گی.